بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب علیم وقال جل سبحانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض رواہ مسلم. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. انگنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. حمد و صلاۃ کے بعد قیامت کی کچھ علامات اس سے پہلے بیان کی گئیں. اس سے پہلے کہ میں بڑی علامتوں کی شروعات کروں، ان کا ذکر کروں، ایک دو بات ابھی آپ کے گوش گزار کرنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فسأل رجل متى الساعة فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن عشراتها إذا ولدت الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. حدیث اس طرح سے ہے کہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں درمیان میں تشریف فرما تھے کہ ایک اجنبی آدمی آیا. ہم نے بھی حدیث بارہا سنی ہوگی، حدیث جبریل سے مشہور ہے. وہ جبریل امین تھے، لوگ ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے. اجنبی شکل و صورت اور عمدہ لباس میں ملبوس تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان اس بارے میں بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، پوچھا جس سے گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ عَشْرَاتِهَا، آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں کچھ نشانیاں ضرور بتاؤں گا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جننے لگی ہے تو سمجھ جا کہ قیامت قریب ہے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب تو دیکھے کہ ننگ بدن ننگ پیر لوگ جن کو کھانے کو اناج نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، چپل نہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ٹہلنے لگیں گے، چکر لگانے لگیں گے، یعنی غریب امیر بن جائیں گے، تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے. اذا ولدت الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنی مالکن جننے لگے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بیان کی اس وقت ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. یہ قیامت سے قریب کوئی ایسی شکل و صورت ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. بعض علماء کرام نے کہا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھی اور بہت سارے قیدی بنا کر لائے جاتے تھے، غلام اور لونڈیاں تھیں، ان سے ان کے مالکوں کا جو تعلق ہوتا تھا تو ان کے بطن میں جو بچے ہوتے تھے وہ مالکوں کے ہوتے تھے اور اس عورت کی حیثیت لونڈی ہی کی تھی.
یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب دنیا نے جب ترقی کی تو اس کا مطلب سامنے آیا، اور اب تک کے تمام مسائل میں سب سے راجح مسئلہ یہی ہے جو جدید علماء کرام نے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اب کرائے کی کوکھ خریدی جا رہی ہے، کرائے سے کوکھ لی جا رہی ہے، یعنی بہت ساری عورتوں کی کوکھ کرائے سے لی جا رہی ہے عارضی طور پر، اور سائنس کے نام پر اور ترقیات کے نام پر یہ ساری چیزیں ہاسپٹلز میں ہو رہی ہیں، خاص طور سے یورپ میں، اور خاص اب یہاں بھی شروع ہو گیا ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی اپنی بیویوں سے وہ کرائے کی عورت لیتے ہیں، اور انجیکشن کے ذریعے ان کے نطفے ان کرائے کی عورتوں کے بطن میں ڈالے جاتے ہیں، اور پھر وہ حمل ٹھہرتا ہے، اور وہ اس کی لونڈی کی حیثیت ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ کرایہ دار کی حیثیت ہوتی ہے، وہ بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، دوسرے کا بچہ ہے جس کی یہ نوکر ہے، اور پھر اس بچے کو جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہے یا نہیں پلاتی ہے، بچہ اپنے مالک کے حوالے کر دیتی ہے، اور یہ بچہ خود اس لونڈی کا مالک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے مالک کا بیٹا ہے تو یہ بھی مالک ہوتا ہے۔ تو بات اب دنیا کے سمجھ آ گئی، اذا ولدت الامۃ ربتها، جب لونڈی اپنے مالک کو مالکن کو جننے لگے گی، سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ 1450 سال پہلے جو چیز بیان کی گئی کیسے حرف با حرف صادق آ رہی ہے۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ، جب تو دیکھے گا کہ ننگ پیر ننگ بدن، جن کے پہننے کو کپڑے نہیں تھے، چلنے کو چپل جوتے نہیں تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں گردش کریں گے، بڑے فخر سے وہ بلڈنگوں میں رہیں گے، لوگوں پر فخر کریں گے۔ وہ غریب جن کو کھانے کو نہیں تھا، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ بس سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ جن کی اوقات نہیں تھی اللہ نے ان کو بھی دولت دے دیا ہے، اسی لیے وہ اپنی حیثیت بھول گئے ہیں۔ اسی طرح سے تمہید کے طور پر ایک حدیث اور عرض کرنی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، جلدی جلدی نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ وہ فتنے آئیں جو رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ جیسے جیسے رات تاریک ہوتی ہے ویسے ویسے وحشت بڑھتی ہے، ویسے ویسے تاریکی بڑھتی ہے، ایسے ہی جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی فتنے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا، حالت یہ ہوگی کہ ایک آدمی صبح میں تو مومن ہوگا، گھر سے نکلا تھا، فرض نماز ادا کی تھی، بڑا مخلص تھا، بڑے دل کے اخلاص کے ساتھ نکلا تھا، مگر بازار میں گیا، کاروبار میں جھوٹ بولتا رہا، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، تھکا ہارا، گھر پہ آیا، کھانا کھایا، سو گیا، ایمان بیچ دیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا، اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا معمولی دنیا کے پیچھے، معمولی دنیا کے بدلے۔ بڑا مخلص تھا، صبح میں مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گیا۔ او بالعکس، اس کے برعکس بھی ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مادیت کا غلبہ ہے، خود غرضی بڑھنے کی وجہ سے ہر شخص اللہ کے بجائے دینار و درہم کا پجاری ہے، دینار و درہم کی پرستش کر رہا ہے۔ ہر کسی کو پیسوں سے مطلب ہے، اور پیسوں کی وجہ سے وہ اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور یہ روزانہ کی علامت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں میں نے بیان کرنی تھی۔ ایک دو بات اور عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی حالات جس تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اس بارے میں ہمیں اگر عالم اسلام کے حالات سے واقفیت ہے اور دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے، اگر اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے تو بات اور زیادہ آسان ہوگی۔ امام ابو داؤد نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمہ، وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال۔ یہ 4 اسٹیپ یاد کر لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں وہ گھنی آبادی ہو جائے گی. زمینیں برسوں پہلے عربوں نے بیچ دی، لوگوں نے خرید لی، آج ہم دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کے اطراف میں گھنی آبادی ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ یہودیوں کی ہو یا مومنوں کی، مگر وہاں گھنی آبادی ہوگی. خراب یثرب، جیسے ہی وہاں گھنی آبادی ہوگی، آبادی کی کثرت ہوگی، آج ایک ایک انچ زمین کے لیے وہاں لڑائی جاری ہے. یہودی اپنا حق جتا رہے ہیں، مسلمانوں کا اپنا حق ہے. گھنی آبادی بیت المقدس کے اطراف ہوگی، وہ خراب یثرب، اور مدینہ ویران ہونے لگے گا. مدینہ دھیرے دھیرے جو انویسٹ لوگ کر رہے تھے اہل عرب مدینہ میں، اب وہ رجحان بدل رہا ہے. اب وہاں ایک میٹرو سٹی قریب میں بننے والا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ سن رہے ہیں، اور وہ مغرب کی بہت ساری حکمت عملی ہے، اور سعودی حکومت کی بھی اپنی ایک حکمت عملی ہے. مگر جو ہونا ہے قیامت سے پہلے وہ تو ہو کر رہے گا. اب جو سٹی بن رہی ہے، اہل عرب وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ میں انویسٹ کرنے میں انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جیسے جیسے بیت المقدس کی آبادی بڑھے گی، مدینہ ویران ہونے لگے گا. خراب یثرب، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، مدینہ ویران ہوگا. وہ خراب یثرب خروج الملحمہ، اور جیسے ہی مدینہ ویران ہوگا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں ابھی تو بہت ساری جگہوں پر بلیاں ہیں، کبوتر ہیں، کتے آ جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو جب ایسا ہوگا، مدینہ کی حالت ایسی ہوگی، الحمدللہ بھی ایسی حالت نہیں ہے، مگر جب حالت ایسی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خروج الملحمہ، اس روئے زمین کی سب سے بڑی لڑائی شروع ہوگی. ملحمہ کہتے ہیں وہ فیصل کن لڑائی جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان عالمی سطح پر ہوگی. حدیث میں موجود ہے خروج الملحمہ. وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، اور جب یہ خروج الملحمہ ہوگا، پورے عالم کی ایک لڑائی ہوگی، بہت خون ریزی ہوگی. روئے زمین پر ایسی لڑائی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. مجھے ہو سکتا ہے کہ اشکال ہو، مگر یہ بات ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جب یہ ایٹمی ہتھیاروں کی لڑائی ہوگی، ملحمہ سے اسی کی طرف اشارہ ہے، سب سے زیادہ خوریزی اسی میں ہوگی، اور سب سے زیادہ انسانوں کا قتل اسی میں ہوگا. کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں انسان دنیا سے کم ہوں گے، اور ملحمہ سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہے. اور دو ہی فریق بنیاد ہوں گے. آج سے برسوں پہلے مغرب کو، عیسائیوں کو اس بات کی سب سے زیادہ فکر ہے کہ اگر پوری دنیا کی قیادت کوئی کر سکتا ہے عیسائیت کے بعد، تو وہ محض اسلام ہے. اس روئے زمین کی آخری بڑی لڑائی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی، وہی ملحمہ ہے. خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، اور جیسے ہی یہ ملحمہ ہوگا، قسطنطینیہ فتح ہوگا. قسطنطینیہ کیا ہے؟ استنبول، موجودہ ترکی، جس کو آپ ترکی کہتے ہیں انگلش میں. اب دیکھیں گے کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو آدھا ایشیا میں ہے اور آدھا یورپ میں ہے، مگر پورے ترکی پر یورپی کلچر ہے، پورے ترکی پر یورپی کلچر ہے. اور وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ ہم ترکی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. جو کچھ کیا ہے ترکی نے پہلے عثمانی سلطنت کے وقت، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ایک الگ باب تھا، وہ ختم ہو گیا. پھر بعد میں ترکی نے جو کچھ کیا، یہودیوں سے ساز باز، عیسائیوں سے ساز باز، اور اپنے ایئر بیس فراہم کیے، اور پھر مسلمانوں کی مختلف کنٹری کو یکے بعد دیگرے فنا کیا گیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے، داستان ہے، ہم اور آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں. لیکن وہ ترکی بھی ایک وقت آئے گا کہ فتح ہوگا، صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے، کوئی ہتھیار اس میں استعمال نہیں ہوگا.
وہ ملحمہ کے بعد ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ملحمہ تک پورے ترکی پر یورپ کا اختیار ہوگا، اسی لیے تو فتح کی ضرورت پڑے گی۔ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال، اور جیسے ہی قسطنطینیہ فتح ہوگا اس کے بعد کا اگلا اسٹیپ ہے کہ وہ دجال برآمد ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ اس حدیث میں یہ بات ہے۔ اب ایک اور روایت میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت عتبہ بن ابی وقاص کے بیٹے نافع سے روایت ہے، امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، الفاظ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم تغزون فارس فیفتحها اللہ ثم تغزون الروم فیفتحها اللہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ۔ یہ بھی 4 اسٹیپ دیکھیے، غور کیجئے کیسے حدیثیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ تغزونہ سے مراد مسلمان ہیں، تمہاری بڑی لڑائی ہوگی، تمہارا بڑا غزوہ ہوگا، کن سے؟ عربوں کا، عربوں سے۔ تغزون جزیرۃ العرب، جزیرے عرب میں ایک گھماسان کی لڑائی ہوگی، تمہاری اپنوں سے لڑائی ہوگی، ان میں جو حق پر ہوں گے اللہ تم کو فتح دے گا، یعنی تم سے جو لوگ لڑیں گے اللہ ان میں تم کو فتح دے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں عرب میں کیسی خانہ جنگی شروع ہے، کئی سال ہو گئے یمن اور سعودی عرب کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ غور و فکر کریں حدیثوں پر موجودہ حالات کی روشنی میں، ضروری نہیں ہے کہ یہی ہوں مگر ہم غور تو کر سکتے ہیں۔ عربوں کی سب سے پہلے عربوں سے لڑائی ہوگی اور مومنوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تغزون جزیرۃ العرب فیفتحها اللہ ثم تغزون فارس فیفتحها اللہ۔ پھر تم کو ایسا لگے گا کہ یہ تو صرف مہرہ ہے، یہ تو عرب ہے، یہ تو مہرہ ہے، ان کے پیچھے تو فارس کی طاقت ہے۔ فارس کون؟ ایران۔ پھر تمہارا دوسرا غزوہ اہل فارس سے ہوگا۔ اب ہم غور کریں کہ اہل یمن کے پیچھے جو بغاوت ہے وہ کہاں سے پنپ رہی ہے، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا اسٹیپ کہ تمہارا دوسرا غزوہ عالمی سطح پر جس کا بہت ہی جس کی حیثیت ہوگی وہ اہل فارس سے ہوگا، اللہ تم کو اس میں فتح عطا کرے گا۔ ثم تغزون الروم، اور یہی ہے ملحمہ۔ پھر اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ اصل طاقت تو روم کی ہے، یعنی عیسائیوں کی، لہذا تمہارا اگلا اسٹیپ، اگلا غزوہ اہل روم سے ہوگا، عیسائیوں سے ہوگا، اور یہی ملحمہ ہے، اور غالباً یہی ہے کہ جہاں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد سارے ہتھیار ختم ہو جائیں گے، کیونکہ دجال سے جو غزوہ ہونے والا ہے اس میں گھوڑ سواروں کا تذکرہ ہے۔ ثم تغزون الدجال، پھر اہل روم سے لڑائی کے بعد چوتھا اسٹیپ یہ ہوگا کہ تمہاری لڑائی دجال سے ہوگی۔ ان دونوں حدیثوں کو جو میں نے عرض کیا، اگر صحیح طریقے سے غور و فکر کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ موجودہ دنیا کے جو حالات ہیں اور جزیرہ نماء عرب کے جو حالات ہیں اور عالم اسلام کے جو حالات ہیں، ان حالات کی روشنی میں یہ حدیثیں صادق آ رہی ہیں۔ ہم قیامت سے بہت قریب زندگی بسر کر رہے ہیں، بس بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں لگ بھگ ہو چکی ہیں۔ وہ دیکھو حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے، بعض لوگوں نے اسید لکھا ہے لیکن صحیح ہے حذیفہ بن اسید الغفاری، اسید الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بات چیت کی، قیامت کی باتیں کر رہے ہو؟ ہاں، والذی نفس محمد بیدہ لن تقوم الساعة حتى ترون 10 آیات قبلها، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے نقل کیا۔
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 بڑی نشانیاں، طلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان وخروج الدجال وخروج یاجوج وماجوج ونزول عیسیٰ وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب آخرهم یخرج نار من قعر عدن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے ہی ایک شروع ہوگی، ایک کے بعد ایک شروع ہو جائے گی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ایک اور روایت امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابۃ الارض۔ 3 علامات ایسی ہیں جب وہ نکل جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی، تو کوئی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس نے پہلے کوئی نیکی نہ کی ہوگی، اس وقت کا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ حدیث میں کی 3 علامات بیان کی گئی، طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدخان، دھوئیں کا پھیل جانا، ودابۃ الارض، زمین سے بات کرنے والے جانور کا پیدا ہونا، نکلنا۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل عرض کروں، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك۔ کیا وہ لوگ، اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف، کیا وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس اللہ آسمان سے فرشتے نازل ہوں اور ان کو بتائیں کہ محمد سچے پیغمبر ہیں؟ ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك، یا اللہ تیرا رب خود آ جائے ان کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ محمد سچے رسول ہیں۔ او یاتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، وہ اس کے منتظر ہیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن، جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، کسی کو اس کا ایمان اگر پہلے نہیں تھا تو فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے پہلے کوئی نیکی نہیں کی ہے تو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اللہ نے کہا نبی کہہ دو کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تم ایمان لاتے کب ہو اور تمہارا ایمان تمہیں کتنا فائدہ دیتا ہے۔ تو وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ روزانہ یہ سورج جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ بعض نئے لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کی ایک ٹیم نے، ایک جماعت نے اس کو مانا ہے کہ سورج اللہ کی مخلوق ہے، وہ روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ کیسے، کیفیت اور ماہیت نہیں بتائی گئی، کہاں کیسے سجدہ کرتا ہے۔ اجازت ملتی ہے تو پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا کہ سورج جاتا کہاں ہے اور کیوں کیسے جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں جو قرآن میں، حدیث میں بتا دیا گیا ویسے عمل کرنا ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرو، اللہ، رسول اور مومنین تمہارا عمل دیکھیں گے۔ سرچ کے نام پر، تحقیق کے نام پر قدرت میں مداخلت نہیں کرنا ہے، قدرت کے نظام کائنات میں مداخلت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو سورج روزانہ اجازت ملنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج کو اجازت ملے گی مگر مشرق سے نہیں، مغرب سے طلوع ہونے کی۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور وہ آخری رات ہوگی اس دنیا کی کہ اللہ عبادتیں قبول کر لے گا۔ توبہ کا ایک دروازہ ہے 70 سال کی مسافت کا، جس کا دروازہ ہے توبہ کا دروازہ 70 سال کی مسافت کی چوڑائی کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا رہے گا۔ کب تک؟ اس رات تک جس
رات کے بعد والی صبح میں سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، اس رات تک وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ کتنا گناہ کر لو، اگر سچی توبہ کی ہے توبہ کے شرائط کے ساتھ تو اللہ تواب ہے، رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ رات کی حالت کیا ہوگی؟ لوگ عبادات میں لگے ہیں، خوب عبادتیں کر رہے ہیں، جن کا معمول تھا تہجد پڑھنے کا تہجد پڑھ لیے، دعاؤں کرنے کا دعائیں کر لی۔ کیا بات ہے، سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اتنی رات ہو گئی، اتنا سب کچھ پڑھ لیا، معمول کے خلاف ہر چیز میں نے پڑھ لی، صبح ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور جو سونے والے رہیں گے وہ بڑی گہری نیند میں ہوں گے، اور جو اللہ والے ہوں گے خوب عبادتیں کر لیں گے۔ جن کو اللہ نے اللہ کی مشیت ہوگی وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی توفیق سے توبہ استغفار کرے گا۔ لیکن لوگ حیرت سے جب دیکھیں گے مشرق کی طرف سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے، بہت وقت گزر گیا، تو پھر پیچھے سے مغرب کے سمت سورج نکلے گا، طلوع الشمس من مغربها، اور یہ سورج آ کر بیچ زوال تک جا کر کے پھر مغرب میں ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد سے پھر ہر دن مشرق سے نکلے گا۔ یہ اس دن کے بعد سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب کسی کا کوئی ایمان اور توبہ اس کو نفع نہیں دے گا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کوئی نفس اگر پہلے سے مومن نہیں ہے تو اس کے بعد کا اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، اور اگر کوئی مومن تھا مگر اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تو اس دن کے بعد سے اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ سورہ انعام میں اللہ نے بھی فرمایا، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ طلوع شمس کے بعد کیا ہوگا؟ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کی بولی بولے گا، اور اس کے پاس کچھ ایسی صلاحیت ہوگی کہ وہ مومنوں پر ایمان کی اور کافروں پر کفر کی مہر لگا دے گا۔ یہ ثابت ہو جائے گا کون مومن کون کافر۔ وہ دخان ایک علامت ہے، دخان۔ دابۃ الارض کی زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے، اس لیے ہمیں بھی بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ زمین سے ایک جانور ابھرے گا، نکلے گا، بڑے قد و قامت کا ہوگا، انسانوں کی بولی بولے گا۔ اب بہت سارے لوگوں نے بہت ہی اسرائیلی روایات جو غیر مستند ہیں اس کے حساب سے تشریح کی ہے۔ اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، پیٹ ایسا ہوگا، منہ ایسا ہوگا، پیر ایسے ہوں گے، وہ سب صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک جانور نکلے گا، بڑی قد و قامت کا ہوگا، انسانوں کی بولی بولے گا، اور ایمان والوں پر ایمان کی مہر اور کفر والوں پر کفر کی مہر لگا دے گا۔ یہ بہت ہی آزمائش کا مرحلہ ہوگا۔ والدخان فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ اللہ نے اس دخان کا تذکرہ کیا ہے، اور دخان کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے، سورہ والدخان۔ اس سورہ الدخان میں اللہ نے دخان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ انتظار کر، جس دن آسمان دھواں لے کر آئے گا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ پوری قوم کو، پوری دنیا کو اندھیرے میں ڈھانپ دے گا، اور یہ اللہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بارے میں اکثر علماء کرام نے، متقدمین نے کہا ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کی ایک جماعت ہے، کہ یہ عذاب آ چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جیسے قحط سالی ہوئی تھی ایسے قحط سالی نازل فرما۔ تو مکہ والوں پر، قریش پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بھوک و پیاس سے ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ آسمان میں نظر اٹھاتے تھے تو دھواں نظر آتا تھا۔ مگر راجح بات یہ ہے، عبداللہ ابن عباس، ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری اور صحابہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے جو مسلم کے شارح ہیں
شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ان سب نے کہا ہے کہ دخان کی جو علامت ہے قیامت سے پہلے واقع ہوگی، ابھی اس کا صدور یا وقوع نہیں ہوا ہے۔ وخروج الدجال ونزول عیسیٰ وخروج یأجوج ومأجوج۔ خروج دجال اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اس پوری تاریخ انسانی میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بعث نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب وان ربكم ليس باعور وكأن بين عينيه عنبة طافية او كما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس کانے جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ بات ایسی ہوگی کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد دجال کو اپنا رب مان لے گی، اسی لیے اللہ نے کہا دھوکے میں مت آنا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کیسا ہے؟ کانا ہے، جھوٹا ہے، اس کی پیشانی پر کافارا کافر لکھا ہوگا، ادنا درجے کا مومن بھی اس کو آسانی سے پڑھ لے گا کہ یہی دجال ہے، یہی کافر ہے۔ مگر فتنہ اتنا عظیم ہوگا، اس کی شعبدہ بازیاں، اس کے جھوٹے کرشمے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اچھے اچھے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ بہت ساری روایات ہیں، کچھ اشاریے میں عرض کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بائیں آنکھ، اس کی دائیں آنکھ سپاٹ ہے، مسیح یعنی مسح کی ہوئی ہے، اس لیے بھی مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کو 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، سیاحت سے مسیح۔ اور اس لیے بھی کہ اس کی دائیں آنکھ پوچھی ہوئی ہے اور بائیں آنکھ ہے کأنہا عنبۃ طافیہ، جیسے کوئی بجھا ہوا انگور ہے، انتہائی بھیانک۔ اور جن لوگوں نے دجال کا انکار کیا وہ بہت سارے رفاہی قبیلے، خوارجین، منکرین حدیث، ان لوگوں نے معتزلہ، جہمیہ، انہوں نے دجال کا انکار کیا۔ بہت سارے متشبہین پیدا ہوئے جنہوں نے دجال کو کبھی یہود سے، کبھی امریکہ سے، کبھی کسی اور سے مشابہت دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دجال ایک جیتی جاگتی مخلوق کا نام ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے امام مسلم نے کتاب الفتن میں روایت نقل کی ہے، اور دیگر محدثین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بتائی تھیں، مگر حالت یہ تھی کہ ابھی مسلمانوں کے درمیان دجال کو لے کر ذرا ڈاؤٹ تھا، شک تھا۔ شک کی وجہ کیا تھی؟ مدینہ میں ایک یہودی کاہن تھا، ایک کاہنہ کا بیٹا تھا، یہودی بچہ تھا، مگر اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ جو بھی دیکھے وہ سمجھ جائے کہ یہ دجال ہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، سر ذرا بڑا تھا، بڑبڑایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ ایک دن اس کے پاس گئے، ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹا تھا۔ اس کی ماں نے کہا دیکھ محمد آ رہے ہیں، تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی خبرت لک خبیئہ، تو کہتا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، چل میں نے کچھ چھپایا ہے دل میں، بتا میں نے کیا چھپایا ہے۔ تو ابن سیاد نے کہا دخ دخ، اللہ کے نبی نے سینے میں چھپایا دخان، اور اس نے کہا دخ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخسا لن تعدو قدرک،
ہلاک ہو، تو اس سے زیادہ بتا بھی نہیں سکتا۔ شیطان کی مدد سے وہ غیبیات کے بارے میں اشارے کنائے کرتا تھا اور ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، میں حضرت عمر اجازت کس کی مانگتے تھے؟ معاملہ ہی صاف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو عمر، اگر وہ دجال نہیں ہے تو اس کو مار کے کچھ حاصل نہیں ہے، اور اگر وہ دجال ہے تو تم اس کو نہیں مار سکتے، مار ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ بدل دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ گلی سے گزر رہے تھے، ابن سیاد بھی ادھر سے آ رہا تھا، تو کوئی بات پہ ناراض ہو گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے، عجیب باہر لٹک رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے کہا میری آنکھ کو کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا دیکھ لو، ارے آنکھ تیری پیشانی میں ہے اور تجھے ہی نہیں معلوم کیا ہوا۔ تو غضبناک ہو گیا، گدھوں کے جیسے چیخنے لگا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر اس نے اپنا جسم پھلانا شروع کیا، پورا جسم اتنا پھلایا کہ گلی بھر گئی اس کے جسم سے۔ عبداللہ ابن عمر تیزی سے وہاں سے آئے، حضرت حفصہ ام المومنین جو ان کی حضرت عمر کی بیٹی تھی، عبداللہ ابن عمر کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ تم کو منع کیا تھا نا، تم کو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا اس سے منہ نہیں لگنا، اس کو اس کے حال پر چھوڑو۔ وہ ابن سیاد تھا، مدینہ میں رہتا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ اس کے بارے میں ہے۔ صحابہ کرام میں سے اکثر لوگ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دجال ہی سمجھتے تھے، لیکن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے امام مسلم نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے کہ فقدنا یوم الحرہ، حرہ کی جو لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کی اور خوارجین کی اور دوسروں کی، تو یہ حرہ کی لڑائی کے دن ایسا غائب ہوا کہ پھر ملا ہی نہیں۔ حرہ کی لڑائی میں جو غائب ہوا تو اس کے بعد سے پھر ملا ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شیخ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے بھی یہ کہا کہ ابن سیاد مدینہ میں فوت ہوا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی، یہ جھوٹ ہے۔ ابن سیاد غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ڈاؤٹ تھا کہ یہی دجال ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی سمجھتی تھی یہی دجال ہے، لیکن ابن سیاد کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا ابن سیاد سے اکیلے میں ملنے کے لیے۔ میں دور ایک جھاڑ کے نیچے گیا، آرام کرنے کے لیے بستر رکھا، لیٹ رہا تھا کہ ابن سیاد میری طرف آنے لگا۔ اپنا سامان بھی وہ لا کر میرے سامان کے قریب رکھنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو نا کتنی گرمی ہے، ذرا دور اس درخت کے پاس تم جا کر لیٹ جاؤ، میں یہاں لیٹتا ہوں تم وہاں لیٹ جاؤ۔ ابن سیاد نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سامان اٹھا کر وہ دوسرے درخت کے پاس جا لیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو سعید فرماتے ہیں کہ دودھ کا بھرا پیالہ میرے پاس لے کے آیا۔ میں نے کہا طبیعت تو میری چاہ رہی تھی پینے کی، مگر ابن سیاد دے رہا تھا، تو میں نے کہا اس سے طبیعت ذرا نہیں ہے دودھ پینے کی، آپ پی لو۔ تو ابن سیاد نے کہا اے ابو سعید، تم انصار کے لوگ تو جانتے ہو کہ حدیثیں اللہ کے رسول نے کتنی بیان کی ہے، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں پھانسی لے لوں، میں مر جاؤں، میں اپنی جان دے دوں۔ کیسے لوگوں نے مجھ سے دوری اختیار کی ہے؟ ارے کیا تم رسول اللہ کی حدیث تم سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، دیکھو میں تو مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ شیخ ابن حجر فرماتے ہیں حج وغزا المسلمین، اسلم وحج وغزا المسلمین، کہ ابن سیاد مسلمان بھی ہوا، حج بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ اس نے غزوے میں شرکت بھی کی، وہ اقام بالمدینہ، اور مدینہ میں رہتا بھی تھا۔ اس نے یہ دلیل دی۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، صحیح تو کہہ رہا ہے، مدینہ سے آ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں، اور لوگ مجھے کیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میرے من میں آیا کہ بیچارہ بہت قابل رحم ہے، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے قسم کھا کر ایک بات کہہ دی۔
ہاں مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کی جائے پیدائش کیا ہے، اور اس کے اندر ساری خصوصیات کیا ہے۔ ہاں ابو سعید نے کہا چل دور ہٹ، جو ساری رحم دلی آ رہی تھی ختم ہو گئی، جو ہمدردی آ رہی تھی ختم ہو گئی، دور ہٹ، دن بھر تو پریشان رہ، اور پھر اس کے بعد ناراض ہو کر دور چلا گیا۔ تو بہرحال ابن سیاد دجال نہیں تھا، مگر یہ غیبیات سے متعلق باتیں ہیں۔ پھر وہ دجال نہیں تھا تو غائب کہاں ہو گیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے اندر جو خصائص تھے، جو اس کے عادات و اطوار تھے، وہ عام انسانوں سے مختلف تھے۔ علماء اس نتیجے پر ہی پہنچے ہیں کہ وہ محض ایک کاہن تھا، محض ایک کاہن تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے بیٹے عمار، جن کی کنیت تھی ابو عمار، وہ وقت کے ایک بڑے عالم تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابن سیاد عبداللہ ان کے بیٹے تھے، عبداللہ ابو عمار، یہ ایک بڑے عالم تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یعنی ابن سیاد دجال نہیں تھا۔ اب دجال کون ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، تو وہ روایت میں عرض کر دوں، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں کو مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے، آپ مسکرا بھی رہے تھے، پھر آپ نے کہا کہ قسم اللہ کی میں نے تمہیں یہاں واعظ و نصیحت کے لیے نہیں جمع کیا ہے، میں نے تو ایک بہت اہم معاملہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ دیکھو ابھی تمہارا ساتھی تمیم داری جو کبھی عیسائی ہوا کرتا تھا وہ آیا ہے، دجال کے بارے میں جو کچھ میں نے تمہیں کہا تھا وہی ساری باتیں اس نے مجھے بتائی ہے۔ یہ لوگ کسی سمندری سفر میں تھے، اور مہینہ بھر ان کی کشتی راستہ بھٹک گئی تھی، یہ پانی پر یہاں سے وہاں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک دن ان کا جہاز کسی جزیرے کے قریب رکا، تو چھوٹے سے کشتی میں، ناؤ میں یہ لوگ جزیرے تک پہنچے۔ وہاں جزیرے میں لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت یا آدمی جیسا کوئی ہے، جس کے منہ اور دم میں فرق نہیں کیا جا سکتا، فرق ہی نہیں کیا جا سکتا کہ منہ کدھر ہے اور دم کدھر ہے۔ عجیب و غریب بالوں والا ایک جاندار یہودی تھے اس زمانے، عیسائی تھے، بڑے جنگجو عرب تھے، انہیں ڈر نہیں لگتا تھا۔ تمیم داری بھی انہی لوگوں میں تھے۔ تمیم داری اور ان لوگوں نے پوچھا ما انتی، تو کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوسی کرنے والی ہوں۔ جساسہ؟ کس کی جاسوسی کرتی ہے؟ کس کے لیے تو جاسوسی کرتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ دیر دیکھو، وہاں ایک سنسان جگہ ہے، وہاں چل کر دیکھو، ایک جگہ ہے وہاں تمہیں وہ انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ پھر ہم سب لوگ وہاں گئے سنسان جگہ میں، تو دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، بہت قد و قامت والی مخلوق ہے۔ اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھ گردن میں پیچھے بندھے ہیں، اور دونوں پیر نیچے لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ معلق ہے۔ عجیب و غریب ایک محل ہے، اس میں اٹکا ہوا ہے بیچ میں، اور جیسے اسے کسی نے اریسٹ کر لیا ہے، گرفتار کر کے اس کو قید کیا ہے۔ ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو پوچھا وَيْلَكَ مَنْ أَنْتَ، ہلاکت ہو تیری، کون ہے تو اس نے کہا بتاؤ ملک شام میں جو نخلستان ہیں، کھجور کے باغات ہیں، پھلنے لگے؟ کہا ہاں پھلنے لگے۔ کہا ملک شام میں جو نہر ہے اس میں پانی ہے؟ کہا ہاں لوگ اس سے کھیتیاں بھی کر رہے ہیں۔ کہا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے، پانی ہے کہ خشک ہو گئی؟ کہا پانی ہے، علاقے پورے سرسبز و شاداب ہیں۔ کہا آخری نبی آنے والے تھے، آ گئے؟ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ اب یہ عیسائی تھے، ان لوگوں نے سن رکھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہاں وہ نبی آنے والے تھے، آ گئے ہیں؟ کہا ہاں وہ تو آ گئے ہیں۔ تو دجال نے پوچھا کہ اگر وہ آ گئے ہیں تو وہی حق پر ہیں، اب مجھے بہت جلد اجازت ملنے والی ہے، اب مجھے بہت جلد اجازت ملنے والی ہے، جاؤ اگر نجات چاہتے ہو تو اس آخری نبی پر ایمان لے آؤ۔
اور میں مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اور بہت تیزی سے میں دنیا کو فتح کر لوں گا. بہت ساری باتیں اس نے بتائی. یہ حیران و پریشان تھے، لیکن جزیرے کا علم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام سے نکلے گا، نہیں یمن سے نکلے گا، نہیں آپ نے کہا سنو، آپ نے خود اس طرح سے بیان کیا. آپ نے پہلے شام کہا، پھر کہا نہیں یمن سے، پھر فرمایا نہیں وہ مشرق کے کسی سمندر سے، ہاں مشرق کے کسی سمندر سے نکلے گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیت اصبہان معہ 70,000 من الیہود. دجال اصبہان کے علاقے یہودیہ سے برآمد ہوگا، نکلے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. ابھی ساری تیاریاں چل رہی ہیں، لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یہود ہمارا سردار دجال کب آئے گا، دعائیں کی جا رہی ہیں. اب وقت قریب آ گیا، ساری دنیا سے لوگ خراسان، شام اور عراق کے قریب جمع ہو رہے ہیں اپنے لیڈر کے انتظار میں. 1450 سال پہلے محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال برآمد ہوگا. ذرا سا ایک چھوٹا سا منظر بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسائی حلب شہر جو شام میں ہے، وہاں سے قریب ایک اخترین کا علاقہ ہے جہاں مسور اور آلو کی کاشت ہوتی ہے، وہاں سے ترکی 10 کلومیٹر پر ہے. جب تک کہ عیسائیوں کی فوج وہاں آ کر قیام نہ کر لے اور مسلمانوں کی عیسائیوں سے ایک خونریز لڑائی نہ ہو جائے، اور مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر آئے گا، اور جب عیسائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو 3 حصے ہوں گے لشکر کے مسلمانوں کے، 1/3 مرتد ہو جائے گا، جنگ سے بھاگ جائے گا، منافق ہوں گے، اس وقت کے سب سے بدترین مسلمان ہوں گے، اور وہ لشکر کے 1/3 مقابلہ کریں گے اور اللہ ان کو فتح عطا کرے گا، اور 1/3 شہید ہو جائیں گے. جو غازی ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں سب سے مقبول ترین ہوں گے. وہ لوگ عیسائیوں کی ایک بڑی لڑائی ہوگی، ایک لڑائی سے فارغ ہو کر دوسری لڑائی کے انتظار میں ہوں گے. عارضی طور پر صلح ہوگی، عیسائی ان کو دابق اور اعماق کی جگہ پر جو شام اور ترکی کے درمیان کسی علاقے کا نام ہے، وہاں پر عیسائی مسلمانوں کو دھوکہ دیں گے، صلح کرنے کے بعد صلح توڑ لیں گے. کوئی صلیب لہرائے گا اور کہے گا عیسائیوں کی جیت ہو گئی، تو ایک دوبارہ مسلمانوں کی عیسائیوں سے لڑائی ہوگی، اور وہ بڑی خونریز لڑائی ہوگی. اور جب اس سے فارغ ہو کر مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی کہے گا دجال آ گیا ہے، اور اس کے بعد دجال سے مسلمانوں کی لڑائی ہوگی. اس طرح سے اس روایت میں بھی بیان کر دیا گیا جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمایا. تو دجال ایک مخلوق ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی کارٹون نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کہیں کی ایٹمی طاقت نہیں ہے، کسی کی اپنی تنظیم نہیں ہے. دجال ایک جیتی جاگتی مخلوق کا نام ہے. ایک قد و قامت کا آدمی، گھنگریالے بالوں والا، درمیانہ قد کا آدمی، کانا ہوگا، اور اس کی شعبدہ بازیوں سے اللہ کی پناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، پناہ مانگتے تھے. ہمیشہ دعاؤں میں ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. کیسی شعبدہ بازیاں؟ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گی. اللہ کے نبی نے کہا جو اس کی آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، وہ اس آگ میں جو کود جس کو ڈال دے گا وہ بچ جائے گا، جو اس کی جنت میں جائے گا وہ ہلاک و برباد ہوگا. شعبدہ بازیاں ایسی ہوگی کہ ایک آدمی کو مار کے 2 حصے کر دے گا، اور پھر اس کے دونوں حصے کو ملا کر کھڑا کرے گا، اور وہ آدمی مسکراتا ہوا اس کی طرف آئے گا اور کہے گا دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو زندہ کس نے کیا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ کو پیدا کرے گا، شیاطین رہیں گے ماں باپ کی شکل میں. باپ کہیں گے بیٹوں سے یہ حق پر ہے، اسی کی بات مان لو. جس علاقے میں جائے گا اگر قحط سالی ہوگی تو زمین کو حکم دے گا تو زمین ایسے اناج اگائے گی جیسے مکھیاں شہد کی بھن بھناتی ہوئے اپنی رانی مکھی کی طرف آ جاتی ہیں. ایسے زمین کے سارے خزانے اس کے پاس جمع ہوں گے.
آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا اناج اگے گا، قوم کے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس پر ایمان لے آئیں گے، اچھے اچھوں کی بڑی کڑی آزمائش ہوگی، کوئی علاقہ چھوڑے گا نہیں سوائے مکہ مدینہ اور بعض روایت کی روشنی میں بیت المقدس کے، ہر جگہ جائے گا۔ اب میں یہاں ایک روایت عرض کروں اور نہ بیان کروں تو بڑی ناانصافی ہے، 2-4-10 منٹ کی بات ہے۔ امام مسلم نے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات، ایک صبح آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، فرماتے ہیں کہ ایسا آپ کبھی زور سے کبھی آہستہ بولتے تھے، ایسا لگتا تھا قریب کی جھاڑیوں میں ہی دجال ہے، آپ اس قدر صحابہ کو احتیاط سے بیان کرتے تھے۔ آپ نے یہ تمیم داری کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، آپ نے ایک صبح دجال کا تذکرہ کیا تو ہم نے پوچھا وما لبثہ یا رسول اللہ، وہ کتنے دن زمین میں رکے گا، ٹھہرے گا؟ تو آپ نے فرمایا 40 یومن 40 دن، یومن کا سنتین، پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، ویومن کا شہرن، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر ہوگا، ویومن کا جمعہ، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر ہوگا، وسائر ایامہ کا ایامکم، اور اس کے تمام دن جو 37 ڈیز تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی پوری مدت 2 سال 2 مہینے سے زائد ہے، 2 سال 2 مہینہ 2 ہفتے، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ دجال کا۔ صحابہ نے سوال کیا کیا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے صحابہ کی سوچ کتنی بلند تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتکفینا فی ذلک اليوم الذی کسنۃ صلاۃ یوم، کیا جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس دن ہمارا ایک دن کی جتنی نمازیں ہوتی ہیں 5 نمازیں، وہ 5 نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگا؟ دجال کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کو فکر کس کی ہے؟ نماز کی، ایک دن کی نماز پڑھ لینا کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل اقدروا له قدرہ، نہیں بلکہ تم اندازہ کرو گے، نمازوں کا اندازہ کرو گے، ٹائم کا اندازہ کر کر کے نمازیں پڑھو گے۔ معلوم یہ ہوا 40 دن رہے گا، پوری دنیا میں تہلکہ مچائے گا، آسمان و زمین میں کے درمیان آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا، تو ہمیں اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ امام مسلم نے حضرت ام شریک یا شریک رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرن الناس من الدجال فی الجبال، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں گھس جائیں گے، غاروں میں گھس جائیں گے۔ قلت، میں نے پوچھا، ام شریک فرماتی ہیں میں نے پوچھا این العرب یا رسول اللہ، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہم یومئذ قلیل، اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے، اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے۔ اب آپ اس وقت اہل عرب کو دیکھو، آپ خلیج کے کسی ملک میں چلے جاؤ، کہیں 70%، 17%، کہیں پر 25%، پورے اہل عرب جو اصلی عرب ہیں وہ بہت کم ہیں، اور جو باہر سے گئے ہوئے خارجی ہیں ان کی تعداد 70-75 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام شریک نے کہا اہل عرب کہاں ہوں گے جب دجال آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہم یومئذ قلیل، اس وقت اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے تعداد میں۔ امام مسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ اول 10 آیات من الکہف عصم من الدجال، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ تو ہمیں پناہ کے لیے سورہ کہف یاد کر لینی چاہیے، اس کا پابندی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ میں آخر میں 2-4 باتیں عرض کروں۔ میرے بھائیو، دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کریں گے۔ لڈا باب لد ایک جگہ ہے، بڑی تعظیم کرتے ہیں اس جگہ کی یہودی، اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پاور ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی حضرت عیسیٰ کی وہاں تک سانس جائے گی، اور جہاں تک سانس جائے گی وہاں اس ایریے میں آنے والا ہر کافر مر جائے گا، ہر کافر
مر جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان کو ایسی مشابہت میں ڈال دیا گیا، آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی عمر 33 ایئرس، ماشاءاللہ 33 سال تھی، اور دنیا میں جب دوبارہ وہ آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے ان کو صحابہ میں شامل کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں ملاقات کا شرف حاصل ہے، تو صحابی کے درجے میں وہ امت میں آئیں گے اور ملت اسلامیہ پر عمل کریں گے۔ کہاں پر نازل کیا جائے گا ساری حدیثیں میں بیان نہیں کرتا۔ ایک دمشق کے مشرقی حصے میں سن 741 ہجری میں عیسائیوں کے ذریعے ایک مینار، سفید مینار بنایا گیا تھا، اور عیسائیوں کے ذریعے اس لیے بنایا گیا تھا کہ عیسائیوں نے ہی وہ مینار پہلے منہدم کیا تھا، تو بطور تاوان سزا کے طور پر ان کی رقم لگا کر وہ مینار تعمیر کیا گیا۔ آج بھی ہے اس سفید مینار جو دمشق کے مشرقی حصے میں ہے، اس سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے پروں پر سبز لباس میں ایسے اتریں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، مگر وہ پانی نہیں ہوگا، تازہ فریش اتریں گے۔ اکثر روایات کی روشنی میں فجر کے وقت اتریں گے۔ امام مہدی کا دور ہوگا۔ امام مہدی کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا، اسمہ کا اسمی و اسم ابیہ کا اسم ابی، اس کا نام میرا نام اور اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کی طرح ہوگا، یعنی وہ بھی کون ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ، ہوا من عطرتی، وہ میرے خانوادے میں سے ہوگا، وہ میرے اہل میں سے ہوگا۔ اہل بیت یعنی دنیا میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کہ امام مہدی انہی میں سے پیدا ہوں گے۔ دنیا جب ظلم سے بھری ہوگی تو مہدی ساری دنیا کو عدل کے جھنڈے تلے متحد کریں گے، اور سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور کہاں ہوگا؟ حج کے دوران لوگ طواف کر رہے ہوں گے، تو اسی دوران عبداللہ ابن محمد نامی شخص کو لوگ پہچان لیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت شروع ہوگی۔ ساری دنیا ظلم سے کراہ رہی ہوگی، ان کو کسی لیڈر کی ضرورت پڑے گی، اور اسی وقت وہ ظاہر ہوگا عبداللہ ابن محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی وضاحت بیان کر دی۔ اب صاحب کہاں کہاں مہدی نکل رہے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پاکستان کے کسی علاقے میں، ہندوستان کے کسی دیہات میں کہیں کہیں بھی مہندی نکل رہے ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مستقل موضوع ہے، لیکن یہ سب ڈپلیکیٹ مہندی ہے۔ ابھی ایک آدمی نکلا تھا حیدرآباد میں، پاگل مجنوں، وہ ایک ساتھ کہہ رہا میں مہندی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں، تو 2 in 1 کا دعویٰ اس نے کیا، پاگل تھا۔ ایک شخص پاکستان سے ظاہر ہوا، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ ایک شخص گجران والا سے ظاہر ہوا، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ کسی نے کہا میں عیسیٰ ہوں۔ سب اپنا اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، مگر سچائی ایک میں بھی نہیں ہے۔ مہدی ہے تو پیدا کیسے ہوا؟ آسمان سے آنا چاہیے تھا، سیدھی سی بات ہے۔ مہدی ہے تو پیدا ہوا تو یہ دنیا میں کہیں کیسے پیدا ہو گیا؟ اسے تو عرب میں ظاہر ہونا تھا، اور اگر عیسیٰ ہے تو اسے آسمان سے نازل ہونا تھا، وہ کسی کے بطن سے کیسے پیدا ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بہرحال مقام لد میں عیسیٰ علیہ السلام دجال کے 2 ٹکڑے کریں گے، اور دجال کا اور یہودیت کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ عیسائیت کا خاتمہ بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ پھر اب یہاں رک کر کے میں ذرا سا یاجوج ماجوج کا تذکرہ کر دوں۔ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ امام بخاری نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یوما یقول، اللہ کے نبی ڈرتے ہوئے ایک دن ان کے پاس آئے اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب قد
من شر قد اقترب. لا الہ الا اللہ اہل عرب کے لیے تباہی ہے ایک ایسے خطرے سے جو بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے. فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج. اللہ کے نبی نے کہا آج یاجوج ماجوج کا اتنا سوراخ ہو گیا. یہ سوراخ کہاں ہے؟ یہ پہاڑ کہاں ہے؟ اللہ نے سورہ کہف میں تفصیلی ذکر کیا. ذوالقرنین 539 539 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے دنیا میں ایک مسلم بادشاہ تھا. بعض لوگوں نے ان کی نبوت کی بات بھی کہی ہے. وہ سلیمان علیہ السلام جیسے تھے مگر بہت ساری خوبیاں سلیمان علیہ السلام کے پاس الگ تھیں. لیکن ذوالقرنین بھی دنیا کے ہر خطے میں جا کر انہوں نے بڑی حکومت کی ہے. ذوالقرنین ایک دیندار بادشاہ تھا. ذوالقرنین جب انتہائی مشرق جہاں سورج اگتا ہے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بھائی یہ جو ادھر کی جو قوم ہے یاجوج ماجوج یہ بہت لڑاکا اور فسادی لوگ ہیں، آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مار دیتے ہیں. آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. یہ پہاڑوں کے بیچ کا جو راستہ اس طرف سے لوگ آتے ہیں اس کو بند کروا دیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، جو پیسے کی ضرورت پڑے گی دیں گے. ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف مجھے لیبرز دے دو، مزدور دے دو، کام کرنے والے. اور سنو لوہے کے تختے بنائے گئے. لوہے کے 2 بڑے بڑے تخت پہاڑوں کے دونوں سمت لگا دیے گئے. اب بیچ میں آگ جلا دی گئی. اتنی آگ بھڑکائی گئی کہ دونوں طرف کے لوہے کے پترے جو پہاڑ کی اونچائی تک کھڑے کیے گئے تھے وہ دونوں آگ سے سرخ ہو گئے. اب اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا لاؤ تانبا پگھالو. تانبے کو پگھالا گیا اور تانبا پگھال کے دونوں لوہے کی دیواروں کے بیچ میں ڈال کر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ یاجوج ماجوج 2 لوگ نہیں ہیں 2 قوم ہیں. یاجوج ماجوج 2 نام کی پوری آدم علیہ السلام کی نسل سے ایک قوم ہے. اور ان کی کوانٹٹی اور ان کی تعداد کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم. آدم نے کہا لبیک و صادق والخیر فی یدیک. آدم حاضر ہوئے. اللہ نے کہا جہنمیوں کو نکال. تو آدم علیہ السلام نے کہا میری ذریات میں سے کتنے جہنمی نکالوں؟ تو اللہ نے کہا ہر 1000 میں سے 999 نکال. صحابہ رونے لگے. کہا اینا ذالک الواحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 1000 میں سے ایک کون خوش نصیب ہوگا جو جہنم سے بچا لیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا ابشروا فإن منکم رجلا، خوش ہو جاؤ تم میں سے ایک آدمی ہوگا. اور 99 جہنمی کن لوگوں میں سے؟ یاجوج ماجوج میں سے. تو ان کی کوانٹٹی آپ سمجھ لیں کتنی ہے. 99 ہر انسان 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999، ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج اور ایک عام انسان. اتنی کوانٹٹی ہے ان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر اونچے ٹیلے سے نکلیں گے. روزانہ ان کے سردار کہتا ہے چلو بس کرو اب کل کھدائی کریں گے، مگر انشاءاللہ نہیں کہتے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اگلی رات میں کہے گا چلو بس کرو اب انشاءاللہ کل اس کو پورا کھودیں گے، پورا صاف کریں گے. اور اگلے دن اللہ کا حکم ہوگا جب کھدائی شروع کریں گے تو باقاعدہ نقب کر لیں گے. حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، یہ میرے رب کی رحمت سے ہو سکا ہے اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار تہس نہس ہو جائے گی، اس میں نقب ہوگا، سوراخ بن جائے گا. اور اسی وقت جب یاجوج ماجوج وہاں سے نکلیں گے تو کتنی کوانٹٹی ہوگی آپ اندازہ کریں. ہر 1000 انسانوں میں 999 یاجوج ماجوج اور ایک انسان. تو آپ اندازہ کیجئے کتنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو روایت بیان کی جاتی ہے یاجوج ماجوج 2 بھائی ہیں. یاجوج اتنے بڑے ہیں کہ کان کو بچھا کر اس پہ سو کر دوسرا کان اوڑھ لیتے ہیں. یہ سب روایات صحیح نہیں ہیں. وہ پوری قوم ہے اور پس بہت زیادہ اونچے قد کے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صغار العیون عراض الوجوہ، چوڑے چوڑے چہرے کے، باریک باریک آنکھوں کے، صحب الشعاف اور لال جیسے جو لال سرخی مائل بال ہوتے ہیں ویسے سرخی مائل بال، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، چوڑا سا چہرہ،
کان وجوہہم المجان المطرقہ، اور ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے پیٹی ہوئی ڈھال، ایک ڈھال ہے جس کو پیٹ کر کے چپٹا کر دیا جائے، اور ان کے گال ایسے گوشت سے لبالب بھرے، چپٹے گوشت سے لبالب، گول چہرے، اور ذرا لال لال قسم کے بال، اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں نکلیں گے۔ اور بحیرہ طبریہ وہاں سے جب گزریں گے تو پوری نہر چٹ کر جائیں گے، اور سمندر کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ کسی سمندر سے گزریں گے الا شربوہ لا یمرون بماء الا شربوہ، جس دریا اور سمندر سے گزریں گے تو ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی؟ پہاڑوں سے جب ایسے نکلیں گے نیچے کی طرف اترتے رہیں گے تو پہلے لوگ جب سمندر یا دریا سے یا بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو پانی پینا شروع کریں گے، اور جب آخری پیچھے کے قافلے کے یاجوج ماجوج آئیں گے تو وہ زمین کو گیلا دیکھ کر، نرم دیکھ کر کہیں گے یہاں کبھی کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ کتنی کوانٹٹی ہوگی؟ شروع میں جو لوگ پانی پینا شروع کریں گے تو اسی قافلے کے آخری لوگ کہیں گے یہاں کبھی کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین کا پورا پانی چٹ کر جائیں گے، سارے انسان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور قلعہ بند ہو جائیں گے، بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کے ساتھ ایک پہاڑ کی اونچائی پر چڑھ جائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ ہوں گے۔ دجال کا تو خاتمہ ہو چکا ہوگا، پھر یاجوج ماجوج ایک بڑی آزمائش ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض روایتوں میں 40 سال کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ کے، اور بعض روایتوں میں 7 سال کا ذکر ہے، تو اس میں تطبیق کیوں دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پوری عمر 40 سال ہے، 33 سال وہ دنیا میں رہ چکے ہیں، 33 ایئرس، اور جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو 7 ایئرس رہیں گے، 7 سال رہیں گے، کل ملا کر 40 سال ہو گئے۔ تو وہ 7 سالوں میں وہی دور ہوگا جب عیسیٰ موجود ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، ہر طرف تباہی مچائیں گے، جو چیز پائیں گے ہلاک کر دیں گے، جو پانی ملے گا پی لیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ قلعہ بند ہوں گے، پہاڑوں کی اونچائی پر چلے جائیں گے، تو یہ تیر لے کر آسمان پر ماریں گے، اور اللہ ان کی آزمائش کے لیے ان کے تیر کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا کسی پرندے کے ذریعے، تو یہ اپنا سینہ ٹھونکیں گے، دیکھو زمین پر اور آسمانوں پر ہمارا ہی غلبہ ہے، ہمارے علاوہ کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ سے لوگ گزارش کریں گے آپ دعا کر دیں، حضرت عیسیٰ ان کے خلاف بد دعا کریں گے تو اللہ کا ان پر عذاب آئے گا۔ ان کی گدی میں، یہ گردن کے پیچھے یہاں گدی میں جہاں اٹلس ہے ہڈی کا، یہاں کیڑا لگ جائے گا، اور وہ سب کے سب یک بارگی جیسے ایک آدمی مرتا ہے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، اور جب مریں گے تو ان کی اتنی کوانٹٹی ہوگی کہ پوری دنیا میں جہاں تک زمین ہے بدبو ہی بدبو پھیلی رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، مسلمان بھی ان کے ساتھ آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین بختی اونٹوں کے کوہان، جیسے ایک طرف ڈھل کے رہتے ہیں اونٹوں کے کوہان، بختی اونٹ ایک خاص اونٹوں کی قسم ہے، ان کوہان کے برابر بڑے بڑے پرندوں کے جھنڈ کو بھیجے گا، اور اللہ کے حکم سے ان کی باڈی کو وہ جہاں چاہیں گے لے جا کر پھینک دیں گے، اور اس طرح سے دنیا صاف ہوگی، اللہ بارش برسائے گا، پھر پوری دنیا پر نئے سرے سے پودے اگیں گے، اور ہر طرف ایک رونق ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر پھر ایک ہوا چلے گی، مغرب سے آئے گی، وہ ہوا جس انسان کی بغل سے گزرے گی، جس مومن کی، اس کی وفات ہو جائے گی، یعنی وہ کسی طرح کا کوئی وائرس ہوگا، اچھا وائرس ہوگا جس سے مومنوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ خاتمے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ ابن سلام سے محدثین نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں ہم نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے آپ کی قبر کے بازو میں ہوگی، قریب میں ہوگی، تو عیسیٰ علیہ السلام کو مدینہ میں دفنایا جائے گا۔ اس طرح سے اس کے بعد جو مومن بچیں گے ایک ہوا کے ذریعے ان سب کا خاتمہ ہوگا، اور زمین پر صرف شر پسند لوگ باقی رہیں گے۔
انہی پر دنیا میں قیامت برپا ہوگی، آسمان و زمین میں تہلکہ مچے گا، ساری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ میں اخیر میں عرض کر دوں، جو 10 نشانیاں میں نے بیان کی تھی، طلوع الشمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، والدخان، پوری آسمان پر دھواں چھا جانا جو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا، والدابہ، زمین سے بات کرنے والے جانور کا نکلنا، اس کے بعد خروج الدجال، دجال کا خروج ہونا، نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اور اس کے بعد خروج یاجوج ماجوج کا نکلنا اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت۔ اس کے بعد اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تھا ثلاثت خسوف، 3 بڑے زلزلے آئیں گے، خسف بالمشرق، ایک تو مشرقی ممالک میں ہوگا، ایک بڑا زمین کا حصہ زمین میں دھس جائے گا، ساری دنیا جس سے پریشان ہوگی۔ پھر ایک بڑا زلزلہ، زمین کا بڑا حصہ یورپ کے کسی کنٹری میں مغرب میں ہوگا، زمین میں دھس جائے گا، وہ خسف بجزیرۃ العرب، اور تیسرا خسف جزیرہ عرب میں کہیں پر ہوگا۔ یہ 9 نشانیاں ہو گئیں۔ وآخرهم نار یخرج من قعر عدن، یمن اور شام کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی، بڑی سی آگ جو انسانوں کو پیچھا کرے گی، انسان اس سے ڈر کے بھاگیں گے۔ تبیت اذا باتوا وتقیل اذا قالوا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو وہ بھی قیلولہ کرے گی، اور رات میں اگر وہ لوگ رکیں گے سونے کے لیے تو رات آگ بھی رک جائے گی، ان پر حملہ نہیں کرے گی، یہاں تک کہ ان کو میدان محشر تک لے آئے گی۔ اس طرح سے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے اگر آج تک کوئی ایک نیکی کی ہے تو بار الہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دجال کا فتنہ آنے سے پہلے دنیا سے رخصت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت، اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم اس کے فتنے کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما۔ رب العالمین، یہ جو سارا نظام تو نے بنایا ہے اور اسی سسٹم اور نظام سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا بہت جلد اپنے آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے۔ بار الہ، بڑے بڑے فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں تو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے۔ بار الہ، اللہم احینا ما کانت الحیات خیرا لنا وتوفنا اذا کانت الوفات خیرا لنا۔ ہمارے حق میں اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دینا، اور اگر دنیا میں فتنے بہت زیادہ ہو جائیں جنہیں ہم برداشت نہ کر سکیں تو ہمارے حق میں وفات بہتر ہو تو ہمیں ان فتنوں سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ بار الہ، ہمارے معصوم نونہال بچوں کی، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کی، ان کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، انہیں کفار و مشرکین کے شرور و فتن سے، شیاطین کے وساوس سے محفوظ فرما۔ بار الہ، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما، ظالم جابر متکبرین رب العالمین ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا فرما۔ اگر ان کے دل کے کسی خانے میں تو نے ہدایت نہیں لکھی ہے تو رب العالمین انہیں بڑے بڑے عذاب میں مبتلا فرما، اور اگر ان کے تقدیر میں تو نے ہدایت لکھی ہے تو رب العالمین انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین، یہ چند علامات قیامت ہم نے کہی اور سنی ہے، بار الہ ہمارے دل کو صحیح معنوں میں تقوی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت